یہ شرک کی اقسام سنیے گا، ایسے شرک لگے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ اجتماعی طور پر یہ بات ہو رہی ہے کہ میری ساری امت شرک میں مبتلا ہو جائے۔ فرمایا یہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو آپ کو شرک کہے۔ اب شرک کی اقسام سماعت کیجئے گا۔ ایک ہوتا ہے شرک فی ذات، شرک فی بولو ذات، شرک فی ذات۔ دوسری شرک فی العبادت، تیسری شرک فی الصفات۔ پہلا شرک فی ذات کہ اللہ جیسا کوئی ماننا، یہ شرک فی ذات ہوگا۔ کیا بولو؟ اللہ جیسا کسی کو ماننا۔ ہم میں سے کوئی، اور ہم میں سے مطلب تمام مسلمانوں میں سے کوئی کسی نبی کو، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو اللہ جیسا مانتا ہے؟ بولو، نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا۔ کیا کہتے ہیں؟ عبدہ، کہ سرکار بھی اللہ کے بندے اس کے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ بے شک معبود لیکن اللہ کے محبوب ہیں۔ معبود اور محبوب میں فرق ہوتا ہے۔ تو شرک فی ذات کہ اللہ جیسا کسی کو ماننا، یہ کیا ہوگا؟ شرک فی ذات۔ مانتے ہو کسی کو؟ بولو، نہیں مانتے نا۔ پھر آگے شرک فی ذات میں یہ بھی آئے گا اللہ کی بیوی کسی کو قرار دینا، جیسے عیسائیوں نے سیدہ مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دیا۔ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں میں کوئی بھی شرک فی ذات نہیں کرتا۔ دوسری قسم شرک فی العبادت، شرک فی العبادت میں شریک کرنا۔ کوئی ایسا ہے کہ جو کسی نبی کی عبادت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تم لوگ؟ ہم عبادت کرتے ہیں؟ عبادت تو نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم اس لیے قرآن میں حکم ہے، اللہ نے فرمایا تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ میرے نبی کی تعظیم بھی کرو، میرے نبی کی عزت بھی کرو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا۔ کوئی بھی کسی نبی کی عبادت اور جو کرے گا وہ کافر ہے، سیدھی سی بات۔ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا۔ اچھا کہتے ہیں یہ جو آپ جناب کہتے ہیں کہ ایصال ثواب فلاں کے نام پر غوث پاک کا بکرا 11ویں دیتے ہو، داتا صاحب کے نام کی دیگیں، تو ہم نے کہا کہ بھئی اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو بکرا جو ذبح کرنا ہوتا ہے وہ تو ذبح تو اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا، ہم نے کب انکار کیا؟ جب ذبح کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب غوث پاک کا نام آگے تو بس اس میں شرک بن گیا۔ اس کا مطلب یہ جب یہ کوئی کہتا ہے نا غوث پاک کے نام پہ میں بکرا دوں گا یا کسی ولی کے نام پہ بکرا دوں گا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو میں گوشت بناؤں گا نا اور غریبوں کو کھلاؤں گا، اس کا جو ثواب ملے وہ ثواب میں ان کو پہنچاؤں گا۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا، بولو، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ قربانی کا موسم،
مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے کہ میں ہمیشہ 2 قربانیاں کرتا ہوں، ہمیشہ 2 قربانیاں۔ کہا کس کس کی؟ کہا ایک اپنی طرف سے، ایک اپنے نبی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی طرف سے، ایک اپنے نام کا بکرا، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بکرا۔ اب مولا علی بھی شرک کرتے تھے کیا؟ مطلب یہ کہ وہ جو قربانی کا ثواب ملا وہ کس کو پہنچایا انہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایسے ہی کسی نبی کسی ولی کے لیے اگر کوئی قربانی کرتا ہے، ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو کھانا ہم نے بنایا ہے اس کا جو یادہ تو ہمیں ثواب عطا فرمائے، یہ ثواب ہم ان کو پہنچاتے ہیں۔ اس میں کیا خرابی؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت صرف وحدہ لا شریک۔ تیسری چیز آتی ہے شرک فی الصفات۔ کہتے ہیں ہاں آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ آپ شرک فی ذات بھی نہیں کرتے، کسی کو اللہ جیسا نہیں مانتے۔ ہم نے کہا نہیں مانتے۔ شرک فی العبادت بھی نہیں کرتے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم نے کہا نہیں کرتے۔ لیکن شرک فی صفات تو کرتے ہو نا، اللہ جیسی صفت تو کسی کے اندر مانتے ہو نا۔ ایک بات کرنے والی کر، کون سی؟ اور جی علم غیب، علم غیب یہ خدا کی صفت ہے، آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہو۔ اختیار مختار کل ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مانتے ہو۔ پھر آپ حاضر و ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مانتے ہو۔ پھر سب سے بڑھ کر پاکستان میں تم داتا داتا علی حجویری کو کہتے ہو، تو یہ کہنے لگے یہ تو شرک فی الصفات ہوا نا، کہ تم نے کہا اللہ بھی علم غیب جانتا ہے، نبی بھی علم غیب جانتا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ بھی علم غیب جانتا ہے اور نبی بھی علم غیب جانتے ہیں، تو اب یہ تو پھر شرک ہو گیا نا۔ ہم نے کہا بس لفظ برابر آنے سے شرک ہو جائے گا؟ یہ چیز سمجھیے گا، لفظ ایک ہے لیکن معنی میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان سے بڑھ کر فرق ہے۔ لفظ اگرچہ ایک ہے، اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ کس کو یقین ہے؟ ذرا کہو سبحان اللہ۔ اللہ زندہ ہے، سب گواہی دیتے ہیں نا۔ ہم بولو، ہم بھی زندہ ہیں کہ نہیں؟ بھائی صاحب زندہ ہو، ہم زندہ ہیں کہ نہیں؟ اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، شرک ہو گیا؟ کیوں؟ نے کہا ہم جو زندہ ہیں ہم شروع سے نہیں تھے، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، کچھ وقت کے لیے آئے چلے جائیں گے۔ میرا اللہ ایسا زندہ ہے جو شروع سے ہے، اور وہ فنا ہونے والا، اور وہ بذات خود زندہ ہے۔ اور ہمیں زندہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ۔ لفظ ایک آنے سے شرک نہیں بنتا، معنی میں بہت بہت فرق ہے۔ کئی ایسی مثالیں، اللہ بھی سمیع ہے کہ نہیں؟ انہو هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سمیع اور بصیر۔ سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ تو یہی صفت اللہ نے انسان کی قرآن میں بیان فرمائی، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر بنا دیا۔ اب اللہ بھی سمیع، انسان بھی
بولو تو یار. اللہ بھی بصیر، انسان بھی لفظ ایک ہیں. شرک ہو گیا؟ بولو نہیں ہوا نا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ اللہ سمیع ہے بذات خود، اور ہم انسان سمیع ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ کی ساری صفات قدیم شروع سے ہیں، کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور باقی ساری مخلوق کی ساری صفات ختم ہونا ان کا ممکن ہے، وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کی صفات لا محدود اور انسان کی صفات محدود. اب ہر ایک کا دیکھنا بھی مختلف ہے. ہر ایک کا، ایک میں دیکھتا ہوں یہاں پر اینک نہ ہو، یہ دور کی اینک ہے، وہ سامنے دھندلا سا نظر آ رہا ہے. اینک لگائی، وہ سامنے واضح نظر آ گیا. ایک بندہ کا دیکھنا ہوتا ہے 1 کلومیٹر تک، 1.5 کلومیٹر تک. زیادہ دیکھنا چاہے کیا کرے گا؟ موبائل آ گیا، موبائل کا کیمرہ زوم کر لو، مزید دور بھی لگا لو. کتنا دیکھے گا؟ یہ تو ہم ایک کچھ اسباب، ظاہری اسباب کو اختیار کر کے دور کو دیکھ لیتے ہیں. کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں جو اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھ لیتے ہیں، کہ جن کی آنکھوں میں اللہ کا نور آیا کرتا ہے، وہ دور کو بھی دیکھ لیتے ہیں، قریب کو بھی. تو لفظ ایک آنے سے شرک. داتا علی حجویری وہ داتا ہے، اور یقیناً اللہ بھی، بولو، لیکن اس علی حجویری کو داتا بنایا اللہ نے. علی حجویری کو کس نے داتا بنایا؟ اور اللہ بذات خود داتا. لفظ ایک آنے سے شرک نہیں بنتا. اب علم غیب کی مثال لے لیں، آپ حاضر و ناظر کی مثال لے لیں، آپ سمیع ہونے کی مثال لے لیں، آپ بصیر ہونے کی مثال لے لیں. ہر صفت کے اندر اللہ نے بعض صفات انسانوں کو عطا فرمائی، لیکن اللہ کی صفات وراء الورا قدیم ہیں، مستقل ہیں، ذاتی ہیں، لا محدود ہیں. اور انسان کی قدیم نہیں ہے، حادث ہیں. انسان کی صفات عطائی ہیں، انسان کی صفات محدود ہیں، اور انسان اپنے ہر کمال میں اللہ کا محتاج ہے. بھئی یہ فرق ہے. اب کہاں سے شرک بنے گا؟ تو یہ شرک کی میں نے آپ کو 3 اقسام بھی بتائے. رؤوف، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا. اب یہ رؤوف مہربان اور رحیم رحم کرنے والا، 2 لفظ ذہن میں رکھیں گے؟ بولو. اب یہی 2 لفظ دیکھیے گا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہاری طرف تم میں سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، جس کو تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے اس پر شاق ہے، حریص علیکم، اور تمہاری بھلائی کا بڑا حریص ہے. اگلے الفاظ بالمؤمنین، وہ نبی مومنوں کے ساتھ رؤوف رحیم، رؤوف بھی ہے اور وہی لفظ اللہ کے لیے رؤوف، اور وہی لفظ نبی کے لیے رؤوف، وہی لفظ اللہ کے لیے رحیم، وہی لفظ نبی کے لیے رحیم. شرک بنے گا؟ فرق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو. بس ایک جھٹکی سی مثال، ساری کائنات کا مالک کون؟ آپ میں سے کوئی کار پہ آیا؟ گاڑی بھی کوئی آیا ہو؟ ہاں جی. موٹر سائیکل پہ کون آیا؟ موٹر سائیکل پہ یہ ہارون بھائی. اب میں نہیں لے کے جانتا یار، نہیں میں اب جو ہر چیز کا مالک کون ہے؟ بولو. اللہ ہے نا. تو میں جناب چابی لگاؤں اور لے جاؤں؟ حاجی صاحب پکڑ لیں، مفتی صاحب کدھر؟ حاجی صاحب ہر چیز اللہ کی ہے.
ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ کی. لیکن نہیں میں مالک ہوں. لڑائی پڑے گی نہیں پڑے گی؟ بولو لڑائی پڑے گی نہیں پڑے گی؟ یہ کہیں گے نہیں میں مالک ہوں. میں کہوں گا میاں صاحب اللہ ہر چیز کا مالک نہیں ہے. آپ کا مالک کون؟ چیز کا مالک کون؟ میرا مالک کون؟ یہ کہیں گے مفتی صاحب ادھا گیڑے نہ دیو، ادھا گیڑے نہ. یہ ایسے دوسرے لوگ گیڑے دیتے ہیں. یہ کہیں گے مجھے اللہ نے مالک بنایا ہے. مجھے حقیقی طور پہ مالک کون؟ ان کو کس نے مالک بنایا؟ کائنات کا ہر چیز کا مالک حقیقی طور پر، ہر کمال کا مالک حقیقی طور پر. لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو شان عطا فرمائی. اللہ نے اپنے بندوں کو شان عطا فرمائی ہے. تو یہ میرے بھائی فرق ہے. ان فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس وسوسے میں نہیں پڑیں گے. اللہ ہم سب کو توحید پہ قائم رکھے.